اور اسی طرح رجب کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک معراج شریف کرواتا ہے، اور اسی طرح 22 رجب و رجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ آج ہم سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کے مناقب بیان کریں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اسلام اور دین جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اس رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اسلام جیسا مقدس، مطہر، اعلیٰ اور اونچا دین عطا فرمایا، اور اس رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو وہ امام الانبیاء، سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا۔ اللہ پاک بڑا غفور و رحیم ذات ہے، بڑا کریم ذات ہے، بڑی محبت فرمانے والی ذات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تم اپنے گناہ بے شمار لے کر بھی میرے دربار میں آئے گا اور آنے کے بعد یہ کہے گا پروردگار میں تیرے سامنے ایک تمنا اور آرزو کرتا ہوں، وہ تمنا اور آرزو اور خواہش کیا ہے کہ اے اللہ زندگی بھر میرے گناہوں میں گزرے ہے، خطاؤں میں گزرے ہے، کمیوں میں گزرے ہے، اللہ میں تیرے دربار پہ آ گیا ہوں۔ اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری محبت کا واسطہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے بندے سے محبت کرنے کا واسطہ، اللہ اب میں تیرے سامنے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تو میرے سارے گناہوں کو معاف فرما، کمیوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے، جب تو میرے دربار میں آئے گا اور آ کر کہے گا اللہ خطا ہو گئی، بھول ہو گئی، شیطان کے پیچھے لگ کر، شیطان کے وسوسوں میں آ کر، شیطان کے جال میں آ کر گناہوں میں مبتلا رہا، اللہ میں تیرے سامنے آنسو بہاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، مجھے اپنی محبت اور رحیمی کی قسم ہے کہ اے میرے بندے، جب تم میرے سامنے توبہ کرے گا، آنسو بہائے گا، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے کہ تیرا آنسو زمین پہ بعد میں گرے گا، تیرا آنسو گود میں بعد میں گرے گا، تیرا آنسو نکلنے والا زمین کی طرف بعد میں جائے گا، میں تیرے گناہ اللہ پہلے معاف فرما دوں گا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے امام الانبیاء، سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی طرف بھیجا، اور آپ کو دنیا میں بھیجا، مکہ کے سرزمین پہ بھیجا، حضرت اماں آمنہ کے گھر میں بھیجا، حضرت عبداللہ کے گھر میں بھیجا۔ آپ جب دنیا میں آئے، آنے کے بعد آپ 40 سال کی زندگی مبارک جب پہنچتی ہے، اللہ آپ کے سر پر تاج نبوت سجاتا ہے، اللہ آپ کو اسلام اور دین کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے میرا اللہ حکم فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اب آپ گھر سے نکلیے اور لوگوں کے سامنے میری توبات کیجئے، میری توحید بیان کیجئے، لوگوں کے سامنے میرا تعارف کرائیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب 40 سال کے بعد کلمے کا پیغام لے کر نکلتے ہیں، اللہ کے دین کا پیغام لے کر نکلتے ہیں، اسلام کا پیغام لے کر نکلتے ہیں، تو میرے محبوب علیہ السلام کبھی بازار میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں، کبھی گلیوں میں لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کرتے ہیں، کبھی شام کی طرف جاتے ہیں، کبھی جناب میرا محبوب طیف کی وادیوں میں جاتا ہے،
ابتدا के अंदर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम पर इस्लाम कबूल करने वाले, आपका कलमा पढ़ने वाले, आप पर ईमान लेकर आने वाले खातून के अंदर, औरतों के अंदर सैयदा खदीजा तो कुबरा रज़ी अल्लाह तआला ने कलमा पढ़ा, और बच्चों के अंदर मेरे और आपके पीर, सुन्नियों के पीर हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला ने मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा, और जवानों के अंदर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने कलमा पढ़ा। तो आइए आज हमने बात करनी है सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा की अज़मत पर, शान पर, उनकी विलादत व शहादत पर। आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि ये मेरा अली वो है कि जिसको अल्लाह पाक ने अपना शेर कहा है। ये वो हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है कि जिनको मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि मेरा अली जिस मैदान में उतरता है, अल्लाह इस्लाम को, अल्लाह दीन को, अल्लाह इज्जत अता फरमाता है, अल्लाह फतह अता फरमाता है। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला की विलादत बशहादत 13 रजब को होती है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ये वो हजरत अली मुर्तज़ा है कि जिन्होंने इब्तदाई तरबियत 6 साल की उम्र मेरे मुस्तफ़ा के घर में गुजार रही है, मेरे मुस्तफ़ा के साथ खाना खा रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में बैठने वाले हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जब आपने कलमा पढ़ा, जब आपने इस्लाम कबूल किया, जब आपने मेरे मुस्तफ़ा के हाथ में अपना हाथ दे दिया, फरमाया कि मेरे महबूब अब आज के बाद अली की तलवार उठेगी अल्लाह ताला के हुक्म पर या मुस्तफ़ा के हुक्म पर। ये अली वो इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए अपने सर पे कफन बांध के जनाब इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की बुलंदी के लिए, दीन की बका के लिए, कुरान को फैलाने के लिए अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान में नजर आएंगे, कभी मुस्तफ़ा के साथ, कभी कहीं पे नजर आएंगे, कभी जनाब जिहाद के मैदान में नजर आएंगे, कभी मेरे मुस्तफ़ा के साथ जनाब तबलीग के मैदान में पैगाम इस्लाम पहुंचाने के लिए ये हजरत अली मुर्तज़ा मेरे मुस्तफ़ा के साथ चलते हुए नजर आएंगे। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया, फरमाया कि ए अली आज रात अल्लाह की तरफ से आर्डर आ चुका है, आज रात अल्लाह की तरफ से पैगाम आ चुका है कि आप मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके आप मदीना तो रसूल की तरफ चले जाइए। मगर ए अली आपको पता है कि लोग मुझे सादिकुल अमीर कहने वाले, लोग मुझे अमानतदार कहने वाले, लोग मुझसे मोहब्बत करने वाले, लोग मुझसे प्यार करने वाले, ऐ अली उन लोगों की अमानतें मेरे पास मौजूद है, मगर मैं तो रात को चला जाऊंगा, मगर ऐ अली तुम मेरे बिस्तर पे लेट जा, मेरी चारपाई पे लेट जा, मेरी जनाब ये चादर लेकर सो जा। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हर रात को सोता हूँ, मुझे पता नहीं है कि कब अली की मौत आ जाए, मुझे पता नहीं कि कब अल्लाह की तरफ से मौत का पैगाम आ जाए, मुझे अली को पता नहीं है कि कब अल्लाह की तरफ से मौत का पैगाम आ जाए। लेकिन आज रात मैं जब मुस्तफ़ा के बिस्तर पे लेट गया और इस यकीन के साथ लेट गया कि ऐ अली अब तो तेरे मुस्तफ़ा ने अपनी ज़बान से ये जुमला इरशाद फरमा दिया, अली सुबह होगी, सुबह उठने के बाद लोगों को अमानतें देकर तू भी मदीना की तरफ हिजरत करके आ जाना। हजरत अली फरमाते हैं लोगों उस रात में इतने सुकून से सोया, मुझे मौत की फिक्र न रही, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी ज़बान अक़दस से ये इरशाद फरमाया था कि अली तू सुबह उठेगा, अली तू अमानतें लोगों को लौटा कर आएगा। यार देखो ना, जब किसी पे इतना इत्मीनान होता है, जब किसी पर मोहब्बत का इत्मीनान होता है, जब किसी के हाथ पे इत्मीनान होता है,
کسی کی زبان پہ اعتماد ہوتا ہو، واہ علی تیری عظمت پہ قربان جاؤ، واہ پیر علی میں تیری قسمت پہ قربان جاؤ۔ میرے مصطفیٰ نے آپ پر اعتماد فرما کر مکہ والوں کی امانتیں آپ کے حوالے کر کے فرمایا کہ علی جب تو صبح اٹھے گا سب کو امانتیں دے کر آ جانا۔ کتنی عظمت کی بات ہے، کتنی شان کی بات ہے کہ مکہ کے اندر اللہ نے حضرت علی مرتضیٰ کا انتخاب فرما دیا، میرے مصطفیٰ نے انتخاب فرمایا، اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا ایک دن حضرت علی مرتضیٰ شہر خدا آتے ہیں، آنکھ پر جناب ہاتھ رکھا ہوا ہے، آنکھ کے اندر پانی بہ رہا ہے، میرے محبوب نے فرمایا اے علی کیا بات ہے، تیرے آنکھوں میں آنسو موجود ہے، اور آپ نے اپنے آنکھ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ کے اندر بڑا درد ہے، میری آنکھ دکھ رہی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا علی اپنی آنکھ تو آگے کرنا، میرے مصطفیٰ نے اپنی شہادت والی انگلی کے ساتھ لباب دہن لگایا، اور اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی آنکھ پہ لگا دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ زندگی گزر گئی، زندگی کے آخری وقت تک جہاں پر میرے مصطفیٰ نے لباب دہن لگایا، جہاں پر میرے مصطفیٰ کا ہاتھ لگایا، کہ زندگی کے آخری وقت تک حضرت علی کی آنکھ میں جناب کبھی بھی درد نہیں ہوا۔ کتنی عظمت کی بات ہے، کتنی شان کی بات ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں میرے مصطفیٰ کی لخت جگر آتی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کے نکاح کے اندر جناب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹے عطا فرما دے، اور حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میرے مصطفیٰ نے گھر سے رخصت فرمایا، اور آپ نے فرمایا علی یہ خیال کرا میں نے فاطمہ کی ماں بن کے بھی میں نے فاطمہ سے محبت کی ہے، اور میں محمد نے فاطمہ کا باپ بن کے بھی اس سے محبت کی ہے۔ فرمایا علی جس نے فاطمہ زہرا کو تکلیف پہنچائی ہے اس نے مجھ محمد کو تکلیف پہنچائی۔ فرمایا کہ اے علی مجھے آپ سے بھی بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بھی بڑا پیار ہے، مگر خیال کرنا جب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ میرے مصطفیٰ کے گھر سے سیدنا حضرت فاطمہ زہرا کو ساتھ لے کر چلنے لگے، میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ وہ آپ کا جہاں جا رہی ہے اپنا گھر سمجھ کے رکھنا، اپنا گھر سمجھ کے رہنا، اور گھر کو آباد کرنا۔ حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خدا کی قسم بڑی صبر والی ہے، بڑی صبر و تحمل والی ہے، اللہ کا قرآن پڑھنے والی ہے، رات کو کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے نفل پڑھنے والی ہے، اللہ کے سامنے رات کو آنکھیں کے ساتھ پیش آنے والی ہے۔ جناب حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ابا کے گھر سے نکلتی ہے، آج ہمارا کیا حال ہے کہ جب تک ایک ٹرک سامان کا نہ ہو جائے بیٹی کو رخصت نہیں کرتے، جب تک جہیز تیار نہ ہو جائے اس وقت تک بیٹی کو رخصت نہیں کرتے۔ لیکن سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدنا فاطمہ زہرا جناب گھر سے جاتی ہے، فرمایا کہ دو بستر ساتھ تھے، چند برتن تھے، اور اللہ کا قرآن ساتھ تھا، مصلی ساتھ تھا۔ حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میرے محبوب نے فرمایا کہ اے فاطمہ جب تو علی کے گھر میں پہنچ جائے تیری زبان پر کبھی بھی ناشکری کا لفظ نہ آئے۔ سبحان اللہ۔ اے سیدنا فاطمہ زہرا فرمایا کہ جب باپ اچھی نصیحتیں کرتے ہیں، جب باپ گھر سے ٹوٹتے وقت چنانچہ بھیجتے وقت رخصت کرتے وقت بیٹیاں کو یہ نصیحت کرے کہ بیٹی جس گھر میں تو جا رہی ہے وہ تیرا گھر ہے، اگر کوئی بات ہو جائے تو درگزر کر دینا، کوئی بات ہو جائے تو معاف کر دینا۔ خدا کی قسم جن کے باپ اپنی بچوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں وہ گھر کبھی بھی بے آباد نہیں ہوتے۔
اور جن کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو چلے جا, کچھ ہو تو بتا دینا, میں تیرا باپ موجود ہے, یہ تیرے بھائی موجود ہے. خدا کی قسم جب چلتے وقت بیٹی کو یہ کہا جاتا ہے, بیٹی کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر خاوند نے زیادتی کی, اگر میرے جناب اس کی ماں نے مجھے برا کہا تو پھر میرے پیچھے بھائی موجود ہے, میرا باپ موجود ہے, پھر وہ گھر آباد نہیں ہوا کرتے. جو صبر کرتی ہے, صبر و تحمل کے ساتھ گزارتی ہے, اللہ کا قرآن پڑھتی ہے, نوافل پڑھتی ہے, نمازیں پڑھتی ہے, اللہ فرماتا ہے کہ اس جوڑے کی زندگی کو بھی میں آباد کر دیتا ہوں, اور جس گھر میں جاتی ہے میں اس گھر کو بھی آباد کر دیتی ہوں. سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی ہے, آپ جناب چکی پیس کر آٹا تیار کر دی ہے, اور جب آٹا جناب چکی چلاتی ہے اللہ کا قرآن پڑھتی ہے. حضرت علی مرتضیٰ کی بھی وفات دیکھئے نا, ایک دن حضرت علی مرتضیٰ حضرت سیدنا فاطمہ زہرا سے کسی بات پر ناراض ہو کر چلتے ہیں, اور جا کر مسجد نبوی میں جا کر سو جاتے ہیں, مسجد میں جا کے سو جاتے ہیں. میرے محبوب جب آتے ہیں سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں, فرمایا بیٹے علی نظر نہیں آ رہے, فرمایا کہ یار ابو جان علی کچھ بات ناراض ہو کر کے یہاں سے چلے گئے. میرے محبوب نے فرمایا کہ جب میرے صحابہ ناراض ہوتے ہیں وہ کسی ڈیرے پر چوک میں جاتے, اللہ کے گھر میں جاتے ہیں, اور میرے محبوب چلتے چلتے مسجد کے اندر آتے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا مسجد کے اندر آرام فرمایا ہے. علی میں تیری عظمت پہ قربان جاؤ کہ بیٹی کے ساتھ علی ناراض ہوتا ہے. جناب آپ خود منانے کے لیے حضرت محمد رسول اللہ جاتے ہیں, اور فرمایا کہ اے علی جس طرح وہ میری بیٹی ہے اسی طرح علی تو میرا بیٹا ہے. اے علی, حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابوں میں لکھا ہے, مختلف روایات ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کہ جب آپ نے کلمہ نہیں پڑھا اس سے پہلے بھی آپ نے کبھی شرک نہیں کیا, جب آپ نے کلمہ نہیں پڑھا اس سے پہلے بھی آپ کسی لات و عزا کے سامنے کسی بت کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکا رہے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب کا اسلام سے پہلے بھی پاکیزہ تھے, میرا علی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی پاکیزہ ہے. اور حضرت علی مرتضیٰ کو غصہ آتا ہے تب بھی اسلام کے لیے, محبت آتی ہے تب بھی اسلام کے لیے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تلوار ہے, ایک کافر کو مارنے کے لیے اس کے سینے پہ آتے ہیں. جس وقت حضرت علی مرتضیٰ اپنی بہادری کے جرأت کے ساتھ تلوار لہرا کر اس کا سر قلم کرنے لگے, اس نے حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا. حضرت علی فوراً واپس ہٹتے ہیں, فرمایا کہ اے علی آپ نے دشمن کو چھوڑ دیا, آپ نے کافر کو چھوڑ دیا. میرے پیر علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں سنو, جب میں قتل کر رہا تو اللہ کے حکم کے لیے کر رہا تھا, اور جب اس کا سر تن سے جدا کر رہا تھا وہ بھی اللہ کے حکم کے لیے. لیکن جب اس نے میرے علی کے چہرے پہ تھوکا اب اللہ کی رضا نے رہی, اب علی کی ذاتیات آ گئی. علی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی بھی عمل کرے اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت کے بغیر کوئی عمل کرے. آج ہم کہتے ہیں کہ تم بھی کہتے ہو کہ ہم علی والے ہیں, حیدری حیدری کے نعرے لگاتے ہو. خدا کی قسم ہے اس سرزمین پر جناب حضرت علی کی عظمت بلند ہونی چاہیے, آپ کے نعرے لگنے چاہیے, آپ کے پورے عالم میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. مگر دیکھنا کہ اگر علی سے محبت کرنی ہے پھر اپنے چہرے پر تجھے داڑھی سجانا ہوگی. اگر حضرت علی سے محبت کرنی ہے پھر شراب سے توبہ کرنی ہوگی. اگر حضرت علی سے محبت کرنی ہے پھر قرآن سے محبت کرنی ہوگی. اگر جناب حضرت علی سے محبت کرنی ہے پھر رات کو اٹھ کر نفل کے اندر اللہ کا قرآن پڑھنا ہوگا, اور دل کے اوپر جناب اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہوگا. خدا کی قسم ہے اہل سنت کو حضرت علی نے قرآن پڑھنا بتایا, اہل سنت کو اللہ کے محبوب کے نورانی سنت طریقے بتائے.
حضرت علی مرتضی شیر خدا نے ظالم کے ساتھ ٹکرانا بتایا ہے. حضرت علی مرتضی نے وقت کے فرعونیت سے ٹکرانا اہل سنت کو بتلایا ہے. خدا کی قسم ہے سارے عالم کے اندر حضرت علی مرتضی کا جیسا مقام کوئی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے سنو جہاں پر میرا علی جاتا ہے وہاں پر میرے خدا کی مدد بھی سانس آ جاتی ہے. آخری بات میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت علی مرتضی شیر خدا بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، بڑے مقام والے کہ اللہ پاک نے آپ کو کتابوں میں لکھا ہے. بات پہلے بھی کر رہا تھا، مختلف روایات ہیں کہ جس وقت میرا اور تیرا پیغمبر امام الانبیاء سید الانبیاء بیت اللہ کا دروازہ کھولا، بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے اپنے کندھوں میں حضرت علی مرتضی کو بٹھا کر ہاتھ میں چھڑی دی. فرمایا کہ اے علی میں محمد مصطفیٰ کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ بیت اللہ کو پاک کر دے. اے علی میرے کندھوں پہ بیٹھ جا. یہ جتنے بیت اللہ کے اندر بت پڑے ہیں فرمایا کہ ان کی طرف چھڑی کرنا تیرا کام ہے، بتوں کو زمین پہ گرا دینا میرے رب کا کام ہے. بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا. کتنی عظمت کی بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے جو اہل بیت کو مقام دیا ہے، اہل سنت کا ایمان ہے کہ ایک آنکھ کا نور حضرت اہل بیت ہے اور ایک آنکھ کی ہمارا نور صحابہ ہیں. اگر تم صحابہ کا انکار کرو گے تو پھر بھی تم اپنا اسلام دین ثابت نہیں کر سکو گے. کسی بھی اہل بیت کے پھول اور اس گلدشن کے کسی بھی گلشن کے ایک پھول کا بھی انکار کرو گے خدا کی قسم جنت سونگ بھی نہیں سکو گے. اس لیے کہ اہل بیت اور صحابہ نے میرے مصطفیٰ کے اسلام اور دین کو اس انداز میں پھیلایا. خدا کی قسم اہل بیت صحابہ نے دین اور اسلام پہنچانے کا حق ادا کر دیا. کیوں نہ حق ادا کرتے؟ اہل بیت کی قربانیاں دیکھیں، نہ بچوں کو چھوڑا، نہ بڑوں کو چھوڑا، نہ بیویوں کو چھوڑا. اللہ کے رستے میں جو بھی ہو سکتا تھا سب کو قربان کر دیا. صحابہ کی زندگی دیکھیں، اسلام کے لیے دین کے لیے جو کچھ تھا وہ دین پر اسلام پر لٹا چھوڑا. دونوں کا مقصد ایک ہی تھا کہ جناب اہل بیت کا مقصد تھا قرآن امت تک پہنچ جائے، اسلام امت تک پہنچ جائے، صحیح معنوں میں ہمارے نانے کی شریعت امت تک پہنچ جائے. اور میرے مصطفیٰ کے یار اور صحابہ کا بھی یہی جذبہ تھا کہ جو ہم نے اپنے محبوب سے کلمہ دین سیکھا ہے ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کچے پکے مکان تک پہنچا نہیں چھوڑیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو صحابہ اہل بیت کی محبت، ان سے پیار الفت زندگی کے آخری سانس تک ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ ہے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.